مسلم میں میرے عزیز ہو، بائبل مقدس میں جتنی بھی شخصیات ہیں، چاہے وہ میل ہے یا فیمیل ہے، ان کو مختلف ٹائٹلز دیے گئے ہیں۔ کسی کو حضرت کا ٹائٹل دیا جاتا ہے، حضرت آدم، اسی طرح حضرت حوا، بائبل مقدس میں اس طرح ٹائٹل دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح حضرت نوح بھی اسے کہا حضرت نوح کو بھی حضرت نوح کہا گیا، اور اس طرح ابراہیم، اسحاق اور ایوب ان کو بھی حضرت کا بھی ٹائٹل دیا گیا، اس کے ساتھ ان کو آبا کا بھی ٹائٹل دیا گیا۔ پیٹریارکس ہیں، ہمارے آباء و اجداد، باپ ابراہیم۔ اسی طرح ان کو مختلف ٹائٹل دیے جاتے ہیں، اور اسی طرح مختلف لوگ وقت کے ساتھ ساتھ آتے ہیں۔ اس میں ہم دیکھیں ان 12 قبیلوں میں سے، یعنی جو اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، یعقوب کے 12 بیٹے 12 قبیلے بن گئے، اور ان میں لاویوں کا قبیلہ جو کاہنوں کو پیش کرتا ہے، وہ کاہنوں کی جماعت تھی۔ اسی طرح کاہن جو ہے وہ بھی مسح کیے گئے ہوتے ہیں، اور خدا اور انسانوں کے درمیانی ہوتے ہیں۔ وہ قربانیاں چڑھاتے ہیں، دعا میں لیڈ کرتے ہیں، عبادت میں نذرانے۔ اسی طرح ان کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ عبادت کے کام سر انجام دے، روحانیت کے کام سر انجام دے۔ اور اسی طرح نبیوں کا سلسلہ بھی شروع ہوتا ہے، اور وہ بھی خدا اور انسانوں کے درمیانی ہے۔ لیکن نبی جو ہیں یہاں خصوصی طور پر قربانیاں چڑھانے کے لیے نہیں ہے، لیکن بائبل مقدس میں ایسے بھی نبی آئے جو قربانیاں بھی چڑھاتے تھے، کاہنوں کا بھی کام سر انجام دیتے تھے، اور ساتھ ساتھ نبیوں کا بھی کردار ادا کرتے تھے۔ اسی طرح دوسری ہستیاں بھی، اور ایک اور ہستی ہے یعنی بادشاہ، جو ریاست کرنے کے لیے، حکومت چلانے کے لیے ان کو منتخب کیا جاتا تھا، اور یہ خدا کی طرف سے تھے۔ گویا نبی بھی خدا کی طرف سے ہیں، کاہن بھی خدا کی طرف سے ہیں، اور بادشاہ بھی، حکمران بھی خدا ہی کی طرف سے ہیں، جو بھیجے جاتے ہیں اور جو مسح کیے جاتے ہیں۔ لیکن آج ہم خصوصی طور پر بات کر رہے ہیں نبیوں پر۔ آج ہمارا موضوع جو ہے نبی پر ہے، اور پرانے عہد نامے میں، شریعت کتابوں میں حضرت موسیٰ کو نبی کہا گیا، اور اس نے خود تشنیہ شرع کی کتاب میں بیان دیا کہ میری طرح تمہارے بھائیوں میں سے ایک نبی برپا ہوگا، میری طرح، یعنی وہ خود بھی نبی ہے، اپنے آپ کو نبی کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، اور میری طرح تمہارے بھائیوں میں سے ایک نبی برپا پیدا ہوگا۔ اور یہ نئے عہد نامے میں بھی یہ بات آئے گی، بار بار کوٹ کریں گے شاگرد بھی، یسوع مسیح بھی، کس طریقے سے ایک نبی برپا ہوگا۔ اور حضرت موسیٰ کیسا نبی تھا؟ اسے کوئی رویا نہیں دی گئی دوسرے نبیوں کی طرح، کیونکہ نبی انہیں رویا ملتی ہے، نبی خواب دیکھتے ہیں، اور وہ لوگوں کے حالات جانتے ہیں، اور خدا تک یہ باتوں کو پہنچاتے ہیں، اور خدا کی باتیں ان تک پہنچاتے ہیں۔ انہیں ماؤتھ آف گاڈ کہا جاتا ہے، خدا کے منہ ہوتے ہیں، خدا کی آواز ہوتے ہیں۔ اور حضرت موسیٰ کو کوئی رویا نہیں ملی، کوئی خواب نہیں دیا گیا دوسرے نبیوں کی طرح، لیکن اس کی خاص بات یہ تھی کہ وہ خدا سے ہم کلام ہوتا ہے۔ کوئی سینا کے پہاڑ پر جاتا ہے اور خدا سے ہم کلام ہوتا ہے، روبرو ہم کلام ہوتا ہے۔ وہ خیمے میں بھی خدا سے ہم کلام ہوتا ہے، جلتی ہوئی جھاڑی میں بھی خدا سے باتیں کرتا ہے۔ اور اسی طرح اس ہم کلام ہونے کی خاص بات ہے، لیکن وہ اس طرح کا نبی ہے جس سے نہ رویا ملی نہ خواب ملا، لیکن اس کا خاص کام کیا تھا کہ وہ لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، لوگوں کو رہائی دیتا ہے، فرعون کی غلامی سے، مصر کی غلامی سے انہیں نجات دیتا ہے۔ وہ گویا جو نبی برپا ہوگا اس کا مین ٹاسک جو یہ ہوگا کہ وہ رہائی دے۔ اور یسوع مسیح ایک ایسا نبی ہوگا کہ وہ رہائی دے گا رومیوں سے نہیں، نہ اس وقت کے بادشاہوں سے، حکومتوں سے، وہ لوگوں کو رہائی دے گا گناہ کی غلامی سے، شیطان کی غلامی سے،
وہ رہائی دے گا، بیماریوں سے رہائی دے گا، وہ بدیوں سے رہائی دے گا، بہت سارے کام کرے گا۔ اس کا اختیار فرق ہوگا، جو کہ دوسرے نبیوں کے پاس بھی ایسا شاید ہی ہو، لیکن وہ بہت ہی عظیم ہوگا اور وہ نبیوں سے بھی بڑا ہوگا۔ اسے نبی کہا جائے گا لیکن وہ نبی نہیں ہے، بلکہ اسے بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، وہ خدا ہے اور خدا کا بھیجا ہوا ہے اور وہ مسیحا ہے۔ اس لیے نبی وقت کے ساتھ ساتھ آتے گئے۔ ان میں نبیوں کی بھی قسمیں ہیں۔ کچھ نبی ایسے ہیں جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے ہیں لیکن معجزات کرتے ہیں، جیسے الیاس نبی جو ہے وہ بیوہ کے گھر جاتا ہے اور اس کے گھر میں نہ تیل ختم ہوتا ہے نہ آٹا ختم ہوتا ہے اس کی فراخ دلی کی وجہ سے۔ پھر وہ جو دعا کرتا ہے تو میਂہ برستا ہے اور اس طرح بہت سارے آسمان سے آگ نازل ہوتی ہے، جو کہ جزبل جو ملکہ تھی اس کے پجاری جو ہے وہ آگ نازل نہیں کر سکے، اور یہ ایسا نبی ہے اور یہ معجزے بھی کرتا ہے، یہ جو ہے مردہ کو زندہ کرتا ہے۔ الیاس نبی، اس کا شاگرد جو تھا الیشا، وہ بھی مردوں کو زندہ کرتا ہے، اور جب وہ وفات پا جاتا ہے تو اس کی ہڈیوں سے جب دوسرا مردہ ٹکراتا ہے تو وہ بھی زندہ ہو جاتا ہے۔ تو نبیوں کی خاص بات یہ ہے کہ وہ معجزات کرتے ہیں، معجزے ان کی زندگیوں میں ہوتے ہیں اور بڑے بڑے کام کرتے ہیں۔ اسی طرح بائبل مقدس میں یہ جو نبی ہیں، ایک تو اس طرح کے نبی بیان کیے گئے ہیں جو معجزات کرتے ہیں، جو معجزے رکھتے ہیں، ان کی زندگیوں میں معجزات ہوتے ہیں اور خدا کی مدد کے ساتھ وہ معجزے کرتے ہیں۔ اسی طرح الیشا جو ہے وہ بھی کوڑ کے مرض سے جو ہے کسی کو شفا دیتا ہے، اس صوبیدار کو جو کوڑ کے مرض میں مبتلا تھا، اور وہ کہتا ہے جا کے سلوام جا کر اردن میں غوطہ لے، اور وہ جاتا ہے اور جب وہ غوطہ لیتا ہے تو وہ اسے شفا مل جاتی ہے۔ تو یہ اس طرح کے نبی تھے بائبل مقدس میں۔ جو اب کچھ وہ نبی آتے ہیں وہ اس وقت آئے جب بادشاہت شروع ہو گئی، شاول بادشاہ، سلیمان بادشاہ اور حضرت داؤد بادشاہ، تو اس کے بعد اس کے سلیمان بادشاہ کے بیٹے آئے اور اس طرح بڑی سلطنتیں بنی، اور جب یہ بڑی سلطنتیں بنی، دو بڑی سلطنتیں، تو اس وقت یہودا کی سلطنت میں اور اسرائیل کی سلطنت میں نبی برپا ہونے لگے۔ اب یہ جو نبی برپا ہوتے تھے ان میں میجر بھی تھے اور مائنر بھی تھے۔ بڑے چھوٹے کا مطلب یہ ہے کہ جس نے زیادہ لکھا وہ بڑا نبی ہے، جس نے کم لکھا وہ چھوٹا نبی ہے، ورنہ سب برابر نبی ہیں اور کوئی فرق تفریق نہیں ہے، کوئی اور فرق نہیں ہے، صرف لکھائی کی وجہ سے، مواد کی وجہ سے انہیں بڑا چھوٹا نبی کہا گیا۔ تو اس طرح یہ جو نبی اس طرح آتے ہیں۔ اب ہم جب نئے عہد نامہ میں آتے ہیں تو ہمارے پاس یوحنا استباغی دونوں عہد ناموں کا نبی آتا ہے، پرانے عہد نامے کا بھی اور نئے عہد نامہ کا نبی بھی آتا ہے، اور اس کو بھی لوگ نبی سمجھتے ہیں کیونکہ اس کا حلیہ ایسا ہے کہ وہ چمڑے کا لباس پہنتا ہے، بڑی پرہیزگار خوراک کھاتا ہے، جنگلوں میں رہتا ہے، دعا کرتا ہے اور منادی کرتا ہے، خدا کی باتیں کرتا ہے، خدا کی شاہراہ کو سیدھا بناؤ، خدا کی بادشاہت نزدیک آ گئی ہے، توبہ کرو، ریاضت کی بات کرتا ہے، تبدیلی کی بات کرتا ہے۔ اور لوگ اسے کہتے ہیں کیا تو نبی ہے، کیا تو الیاس ہے؟ اس نے کہا میں الیاس نہیں ہوں۔ اس نے کہا کیا تو المسیح ہے؟ کیونکہ یہودی کہتے تھے کہ مسیحا آئے گا جو انہیں رہائی دے گا، لیکن ان کا مسیحا پولیٹیکل مسیحا ہوگا، سیاسی مسیحا ہوگا جو حضرت موسیٰ کی طرح رہائی دے گا، لیکن یسوع مسیح گناہ سے اور شیطان سے رہائی دینے والا مسیحا ہے۔ اور یہاں یوحنا استباغی انکار کرتا ہے کہ میں المسیح نہیں ہوں اور نہ میں الیاس ہوں، بلکہ یوحنا یہ بھی انکار کر دیتا ہے کہ میں نبی نہیں ہوں۔ کیا تو نبی ہے؟ اس نے کہا میں نبی نہیں ہوں۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں تو ایک آواز ہوں بیابان میں، پکارنے والے کی آواز، جو اشعیاء نبی نے بھی کہا تھا کہ
खुदावंद की शाहराह को सीधा बनाओ। तो वहाँ जो है यूहन्ना इस्तबागी भी इनकार कर देते हैं कि वो नबी नहीं है, बल्कि वो तो एक आवाज़ है, ये एक पुकार है, और वो खुदा की पुकार है जिसमें खुदा का मकसद है, खुदा का मिशन है। वो अपने आप को पुकार कहता है और वो कहता है कि मेरे बाद जो आने वाला है मुझसे बड़ा है और मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। ज़रूर है कि मैं घटूँ और बढ़े, मैं तो उसके जूतों के तस्मे खोलने के भी लायक नहीं हूँ। मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन वो तुम्हें आग और रूह से बपतिस्मा देगा। इसका मतलब ये है कि वो उससे बहुत जोरावर है, ताकतवर है। और यीशु मसीह को भी लोगों ने नबी भी कहा कि ये नबी है, उस्ताद भी कहा। और इसी तरह यूहन्ना इस्तबाग जो है मुकद्दस यूहन्ना की इंजील में तो उसे बहुत सारे टाइटल मिलते हैं। तू अल मसीह है, जिंदा खुदा का बेटा है, तू खुदा है। मुख्तलिफ टाइटल मिलते जाते हैं जैसे जैसे हम मुकद्दस यूहन्ना की इंजील का मुताला करते हैं। तो यीशु मसीह को भी कहा गया, क्या तू नबी है, नबियों में से कोई नबी है? यीशु मसीह ने कहा नहीं। तो इस वक्त मुकद्दस पतरस ने कहा तू अल मसीह जिंदा खुदा का बेटा है। उसने कहा ये जिस्म से नहीं बल्कि रूह से ये बात आई है, खुदा ने तेरे दिल में ये बात डाली है, ये ऊपर से बात आई है, तूने पहचान लिया है कि मैं ही अल मसीह हूँ, मसीहा हूँ, भेजा हुआ हूँ। इस तरह मसीह में रज़ो यहाँ यीशु मसीह की पहचान की बात होती है कि आखिर यीशु मसीह कौन है। वो नबी नहीं है, वो अल मसीह है, मसीहा है, और जिससे शागिर्दों ने रफ्ता रफ्ता जाना कि वो खुदा का बेटा भी है और खुदा का वो मसीहा है, नजात दहिंदा है। और इस तरह मसीह में रज़ो बाइबल मुकद्दस में यीशु मसीह के बारे में पेशन गोइयाँ मिलती हैं और बयान मिलते हैं गैर कौमों से भी, और फिर बदरूहों से भी बयान मिलता है। जिनमें बदरूहें थी, बदरूहों ने भी ये बयान दिया कि यीशु मसीह अल मसीह है, जिंदा खुदा का बेटा है। तो इस तरह यीशु मसीह का जो इख्तियार है मोजज़ात करने का कहाँ से आया है? खुदा से आया है। उसमें जो कुव्वत है खुदा से कुव्वत आई है, उसमें जो हिकमत है खुदा की हिकमत है। और यीशु मसीह सब कुछ जो है खुदा के इख्तियार से करता है, खुदा की कुदरत से करता है, खुदा की हिकमत से करता है, खुदा के फजल से करता है। वो तो रूहुल कुदस से पैदा हुआ है जो कि पाक तसलीस का एक रुकन है। इस तरह मसीह में रज़ो यहाँ यीशु मसीह की शनाख्त हमारे सामने आती कि यीशु मसीह कौन है और वो इतना इख्तियार रखता है। उसकी तालीम जो है मुख्तलिफ है, वो पुराना इंसान नहीं बल्कि नया इंसान है। शागिर्दों ने भी कहा कि ये नई तालीम कहाँ से आई है, ये बिल्कुल नई तालीम है कि और भी लोग फ़कीह फरीसी भी जो हैं, रबी जो हैं, वो भी तालीम देते हैं, लेकिन उनकी तालीम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई मौजज़ा नहीं होता है। जब ये तालीम देता है तो इससे फ़र्क पड़ता है, असर होता है, लोग शफा पाते हैं। गोया यीशु मसीह से कुव्वत निकलती है, ताकत निकलती है, और उसकी जो उसका इख्तियार है, उसका इख्तियार कुदरत पर भी है। और अंजील मुकद्दस में लिखा कि जब यीशु मसीह जब शागिर्द कश्ती में सवार थे, यीशु मसीह पानी पर चलता हुआ उनके पास आता है और उसे बदरू समझते हैं और तूफान आ जाता है और यीशु मसीह कहता है रुक जा, थम जा, और उसी वक्त जो है तूफान थम जाता है। यानी यीशु मसीह का इख्तियार कुदरत पर भी है, कायनात पर भी है, तूफान पर भी है। हर तरह के तूफानों को वो रोक सकता है, वो कुदरत रखता है, और वो कुदरत पर भी इख्तियार रखता है कि कुदरत भी, तूफान भी, समुंदर भी उसका कहना मानते हैं। तो मसीह में यीशु मसीह लहरों पर, तूफानों पर इख्तियार रखता है, उनको भी थमा सकता है, उनको रोक सकता है, बड़ी से बड़ी आफत टाल सकता है, और वो अपने लोगों को संभाल सकता है, अपने लोगों को बचा सकता है। और इसी तरह पतरस जो कहता है मैं भी पानी पर चलना चाहता हूँ, यीशु मसीह कहता है चल, और जब वो चलना शुरू करता है और जैसे ही उसका ईमान डगमगाता है और वो डूबने लगता है, क्योंकि ईमान की कमजोरी के बायस वो डूबने लगा, और यीशु मसीह उसे फिर संभालता है। इस तरह मसीह में यीशु मसीह कुदरत पर भी तो इख्तियार रखता है। यीशु मसीह हर तरह की बीमारियों पर भी इख्तियार रखता है, बीमारों को शफा देता है, बीमारियां दूर करता है, और लोगों को हर तरह की बीमारियों से शफा देता है।
اس کا اختیار جو ہے ہر طرح کی قوتوں پر ہے، تو وہ بیماریوں پر بھی اختیار رکھتا ہے، لوگوں کو شفا دے سکتا ہے اور اسی سے ہمیں شفا ملتی ہے۔ اس طرح مسیح میں یسوع مسیح کا اختیار بدروحوں پر، شیطان پر بھی ہے کہ بدروحیں بھی اس سے ڈرتی ہیں اور اسے جانتی ہیں کہ وہ القدوس ہے، خدا کا بیٹا ہے، مسیح ہے، اور انہیں اس سے ڈر لگتا ہے اور وہ یسوع مسیح جب ان کو جھڑکتا ہے تو وہ نکل جاتی ہیں۔ اس لیے مسیح مرزو خداوند جو ہے قدرت پر بھی اختیار رکھتا ہے، بیماریوں پر بھی اختیار رکھتا ہے، یسوع مسیح بدروحوں پر بھی اختیار رکھتا ہے، یسوع مسیح فاتح ہے، وہ زندہ ہوا ہے اور وہ شیطان پر اور گناہ پر بھی غالب آیا ہے۔ خداوند آئے اس لیے ہے کہ ہمیں زندگی دے اور کثرت سے زندگی دے، وہ ہمیں رہائی دینے کے لیے آیا ہے تاکہ ہم بھرپور طریقے سے اس سے زندگی پائیں، ہر طرح کی قید سے رہائی پائیں۔ وہ ہمیں آزادی کی زندگی دیتا ہے کہ ہم بھرپور طریقے سے اس پر بھروسہ توکل رکھتے ہوئے زندگی میں آگے بڑھتے جائیں۔ مسیح میرے عزیزوں، آئیں ہم خداوند سے دعا کریں کہ خداوند ہمیں بھرپور ایمان عطا کرے تاکہ ہم اس مادہ پرستی کے دور میں جہاں بہت زیادہ مشکلات ہوتی ہیں، چیلنجز ہوتے ہیں، کہ خداوند ہر طرح سے اپنے لوگوں کی حفاظت و نگہبانی کرے، ہماری مشکلات میں مدد و رہنمائی کرے، ہماری کمزوریوں میں ہماری مدد کرے تاکہ ہم بھرپور طریقے سے اس کے وسیلے سے قوت و طاقت پائیں اور اس کے مرضی کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کریں اور ایک دوسرے کے لیے امن، صلح، سلامتی کا وسیلہ بنیں۔ مسیح ہمارے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے آمین۔